عرش کو اٹھانے والے فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں سورت نمبر 40 اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے۔ ایک تو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور پھر وہ عبادت کیسے کرتے ہیں اللہ کی، اور وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ فرشتے یحملون العرش، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے والے عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، وہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے اور دوسرے جو ارد گرد فرشتے ہیں، وہ سارے کے سارے یسبحون بحمد ربہم، وہ سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں اللہ کی۔ یا اللہ تو پاک ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں وہ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے یہ الفاظ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ کافروں کے لیے وہ بخشش کی دعا نہیں مانگتے۔ یہ ہے ان کی عبادت۔ وہ جانتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے بندے جو ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ اپنی خواہشات نفس کے ذریعے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے جو ہے گناہ ہو گئے، وہ معافی مانگتے اللہ سے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ تیرے بندے توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے تجھ سے، یا اللہ یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ایمان والے، ان کو معاف کر دے۔ اللہ ایسے راضی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی بخشش مانگتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ عمل ہے، یہ کام ہے، یہ عبادت ہے۔ ربنا وسعت کل شیء، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بڑا ہی رحمت والا، تیری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ وسعت کل شیء رحمتا، تیری رحمت ہر چیز سے وسعت رکھتی ہے، ہر چیز سے بڑی ہے۔ وعلما، اور علم تیرا، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تیری رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ فاغفر، اے اللہ معاف کر دے، للذین، ان لوگوں کو معاف کر دے، تابو، جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے بات، شرط یہ ہے، ایمان والا اگر گناہ گار ہے لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، اکڑا ہوا تکبر، وہ آکڑ میں تکبر میں مبتلا ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں کہتا، معافی نہیں مانگتا رب سے، ایسے لوگوں کے متعلق یہ فرشتوں کی دعا نہیں ہے۔ فرشتے دعا مانگتے یا اللہ فاغفر للذین تابو، یا اللہ ان ایمان والوں کو معاف کر دے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، یا اللہ جو تیرے رستے کی، تیرے یعنی احکامات کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن گناہ تو پھر بھی ہو جاتے ہیں بندوں سے۔ جتنا بھی کوئی نیک ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، جتنا بھی کوئی سخی ہو، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ توبہ کرنے والا ہو تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ معاف کر دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اپنے دردناک دوزخ کے عذاب سے بچا لے ان کو، یا اللہ تیرا دوزخ کا عذاب بہت بڑا ہے، یا اللہ بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ داخل کر دے اپنی رحمتوں والے مقام جنت میں، التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ
جن کا تو نے وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ یہ عمل کرو یہ جنت میں لے جائیں گے تم کو، وعدہ ہے یا اللہ تیرا۔ یا اللہ یہ نیک لوگ لیکن گناہ ہو گئے، معاف کر دے، اور ان کو انعامات عطا فرما، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور اولاد، یا اللہ جو نیک ہے سب کو ان کے ساتھ داخل کر دے جنت میں۔ انک انت العزیز الحکیم، تو بہت ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں، وہ فرشتے مانگتے ہیں جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں۔ واقعی السیئات، وہ کہتے ہیں یا اللہ، عرض کرتے ہیں یا اللہ برائیوں کی سزا سے بچا لے اپنے مومن بندوں کو، گناہوں کی سزا سے بچا لے۔ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ، وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ، جس کو یا اللہ تو بچائے گناہوں کی سزا سے، یومئذ، قیامت کے دن، فقد رحمتہ، وہ تیری رحمت یافتہ ہے، رحمت حاصل کرنے والا ہے، یا اللہ اس پر تو نے رحم فرمایا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی ہے، وہ حاصل کرنے والا ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ ہے فرشتوں کی دعائیں، اور کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے فرشتے بڑا ہی ادب اور احترام عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بچہ، یا یہ بڑا، یہ انسان، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا اللہ یہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، جنت میں اس کو درجات عظیم عطا فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما۔ اور وہ فرشتے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے تو کوئی نہیں بچ سکے گا، سب گناہ گار ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جس کو تو معاف کرے وہی بچ سکتا ہے۔ وہ فرشتے اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہر کوئی بچے گا، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا، اپنے عملوں سے نہیں بچ سکتا، لیکن وہ دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ جن کے پاس کچھ اعمال ہیں، توبہ کرنے والے ہیں وہ لوگ، ان کو معاف فرما، لیکن جو تکبر کرنے والا ہے یا جو اللہ کے دین سے انحراف کرنے والا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور انہیں پکار کر کہا جائے گا آج تم سے اللہ بیزار ہے، تمہاری جانوں سے تمہاری اپنی بیزاری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، مطلب یہ ہے ان کو یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یعنی تم دور ہو، تمہارا کوئی جو ہے یہاں پر شفاعت کرنے والا نہیں ہے،